औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मसूद चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और आप देख रहे हैं सोकी टीवी। नाज़रीन मोहतरम, मेरे साथ आज मलिक मोहम्मद नवाज सोकी मौजूद हैं। सीडीए के अंदर 28 लोग जाली डिग्रियों के हामिल, जाली डोमिसाइल के हामिल लोग जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और FIA ने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई की है। सीडीए में लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। मज़ीद भी आगे बहुत सारा कुछ है जो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको चेक किया जा रहा है। लेकिन सवाल एक और है, सवाल ये है कि क्या ये जो निचला तबका है, यानी कि ग्रेड 17 से नीचे नीचे की अवाम या ग्रेड 16 के नीचे नीचे की अवाम, ये ही स्क्रूटनी के अंदर आएगी और इसी को पकड़ा जाएगा या इसी को ही काबू किया जाएगा, या ये दीगर महकमों में मौजूद बागड़ बिल्ले बड़े बड़े अफसर और ये जो जाली डोमिसाइल, जाली डिग्रियां, जाली सारे मामलात लेके सिफारिशों के ऊपर, ताल्लुकात के ऊपर मुख्तलिफ अफसरान मुख्तलिफ दफ्तरों में मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनके अंदर बैठ कर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी कभी घेरा तंग किया जाएगा? क्या उनको भी गिरफ्त में लिया जाएगा? मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हमारे साथ मौजूद हैं और लोक विरसा करप्शन स्कैंडल हमने आपके सामने रखा। लोक विरसा के अंदर जो अनोमलीज हैं वो भी आपके सामने रखी। इनकी मुतादिद दरखास्तें हैं, FIA में बहुत सारी दरखास्तें हैं, फिर मुख्तलिफ इदारों को ये मुसलसल दरखास्तें दे रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाए। इंक्वायरी चलती है, 2 दिन चलती है, फिर उसके बाद कहीं गायब हो जाती है, फिर 2 दिन चलती है, फिर कहीं गायब हो जाती है, फिर 2 दिन चलती है, फिर कहीं गायब हो जाती है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में मसला कहाँ है और ये जो अफसराने बुलंदो बाला हैं इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। भाई जी क्या हाल है? बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, इंट्रो आपने सुना, जाहिर है कि सीडीए के अंदर एक बड़ा अच्छा अमल है, इक़दाम है कि FIA ने जो जाली कागजात पर मौजूद लोग हैं, मुलाजमीन हैं, उनको डोमिसाइल वाली बात है। तो आगे क्या है? आपकी भी तो दरखास्तें हैं, 1.5 साल तकरीबन, साल 1.5 2 साल हो गया है। FIA को आपने दरखास्त दी हुई है, वो भी 2 दरखास्तें हैं, करप्शन की भी है, फिर उसके अलावा डोमिसाइल भी है, फिर उसके अलावा जो है वो और अफसरान की दीगर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो नहीं नजर आ रही। मेरा ख्याल है तुसा एक सवाल दे विच जवाब भी दे ही दिता कि ये पानी लो तबके तई मसला है। वो आपके ज़ेरे असर रहते हैं ना, हम इतना नहीं आपकी मोहब्बत है। देखे वो पंजाबी कहते ने पानी नीवे था वगदा है, पानी नीवे था वगदा है। ये 28 बंदे तुसी पे दसो सीडीए दे। जी जी। ते क्या जेड़े मैं 2 साल हो गया? नहीं, वो 2 अफसर हैं। हाँ, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। वो जो थे ना, वो कोई नायब का असद है, वो नायब तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई 2 नंबरी करने की? हाँ। ये हमारा इस्तेहकाक है, ये हम अफसर होते हुए हमारा इस्तेहकाक। बड़े लोगों का काम है। बड़े लोगों के काम नालायक लोग तुम लोग करोगे, तुम करोगे। शर्म नहीं आती तुम? अगर ये था तो हमारा कोई बंदा आ जाता, तुम क्यों कह? इसमें भी मैं साफ कहूंगा, इसमें भी पीछे को रेत बजरी है, क्योंकि मैं सबूतों के साथ कहूंगा। आज बड़ा दिल उदास है मेरा। चौधरी साहब एक एप्लीकेशन दी जरा वजीर आजम हाउस च करप्शन हुई, हाँ, पर ये नहीं वजीर आजम हाउस में, और वजीर आजम साहब फरमांदे कि करप्शन नहीं चलेगी। वजीर आजम साहब तुहाडे घर च पोर्ट्रेटां विच करप्शन हुई। सबूत हुण मेरे कोल 17/3/2025 दिती। आज के तारीख है? आज 4/3/2026 साल हो गए। करप्शन नहीं चलेगी, ना 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 ना, करप्शन नहीं चलेगी। लेकिन करप्शन में पकड़ा भी कोई नहीं मैं बताता हूं। हाय डोमिसाइल मैं नहीं क्या, जो मैनू पता चलिया ते मैं ते एप्लीकेशन नहीं दित्तियां। क्या वजीर आजम तक कोई नहीं ये गल पहुंचाता क्या की हो रहा? एक मिनट बोलना नहीं। क्या मिनिस्टर मोहतरम औरंगजेब खिची साहब तक कोई भी नहीं पहुंचाता कि की हो रहा तुम्हारी मिनिस्ट्री? यार नहीं, मुझे नाम लेने लगता है कि वहां पे मंथली रोजाना जाते हैं। कुरान उठा के कहता हूँ, ये मुझे पता चला है। नहीं, ये चाय का खर्चा भी यही दे रहे हैं लोग। लेकिन हम नहीं कहते ना। नहीं, हमें तो पता, इंक्वायरी कर ले सर, ये करें ना।
اگر نہیں چلتا تو ان کی آنکھیں کیوں بند ہے جی, منہ کیوں بند ہے جی؟ آنکھ بند ہوتی تب ہے, منہ بند ہوتا ہی تب ہے. منہ کھاتا ہے, آنکھ آنکھ شرماتی ہے. شرماتی ہے. پھر میں کہتا ہوں, پھر جناب سیکٹری ہے, سیکٹری کلچر کو لے لیں, جوائنٹ سیکٹری صاحبہ کو لے لیں. میں نے ان کو بھیجے, عمران نام کا بندہ مجھے کال کرتا ہے, پلیز جوائنٹ سیکٹری صاحبہ کو نہ بھیجا کریں جی, نمبر بلاک ہو گیا آپ. میرا نمبر سیکٹری صاحب نے بھی بلاک کر دیتا. یعنی آئینہ نہ دکھائیں آپ. نہیں, آپ مجھے بھیج دیا کریں. میں نے کہا یار بات یہ ہے, میں تو تحریری لکھ کے دے رہا ہوں, ہاں ان پہ کیا ہوا ہے؟ اگر ملوث نہیں ہے یہ لوگ تو کیا یہ نہیں پوچھ سکتے تھے؟ پوچھے نا مجھ سے. آج میں کھل کے کہہ رہا ہوں, پہلے میں احترام کرتا رہا ہوں کہ شاید ان کے نالج میں نہیں ہے, لیکن یار سال کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. تحریری لکھ کے دے رہا ہوں, پھر جناب میں جا کے ڈائی سیکشن تے ریکارڈ کرا, اور بندہ اس سے ویلے جاندہ ہے. اسی وقت میں خود گیا ہوں آپ کے ساتھ, اتنی مرتبہ تو ہم گئے. آگے چلے. اس کے بعد آپ نے جو فرمایا ہے, پھر میں نے, اب مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے کتنی دی ہوئی ہیں درخواستیں. میرا خیال ہے 81 ہیں تقریباً بنتی ہے. چھوڑے. اس کے بعد مزے کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ جیلی بنا کے بچی کو اندراج کیا گیا, یار پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ بچی جناب انہوں نے ادھر سے لی ہے, جنہوں نے بچی دی ہے وہ. اب میں نے کہاں اپلیکیشن دی ہے, اس کو بھی میرے خیال میں کوئی 1.5-2 مہینے تو ہو گئے. بھائی دیکھیں, منسٹری آف ہیلتھ کے اندر پولی کلینک آتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بنا, اس میں تو نادرا کا معاملہ. سر سونے نا سونے, میں وہی عرض کر رہا ہوں, آج پھر سن لے. نادرا کے چیئرمین کو میں نے اپلیکیشن دی ہے, سی ڈی اے کے چیئرمین کو میں نے اپلیکیشن دی ہے. وہ اس لیے کہ جہاں جہاں یہ کاغذ بنتے رہے سب نہیں, لیکن ہم آج اسپیسیفکلی جو بات کر رہے ہیں وہ ایف آئی اے ہے. سر میں وہی بتا رہا ہوں نا, ایف آئی اے وہاں پر غریبوں کو پکڑ لے. سر میں وہ گزارش کر رہا ہوں نا, ایف آئی اے کے ڈی جی صاحب کو میں نے دی ہے درخواست, ڈائریکٹر صاحب کو دی ہے. اچھا, اس کے بعد جناب منو نادرا کے چیئرمین کو دی ہے, آئی جی اسلام آباد کو دی ہے, تھانہ سیکریٹریٹ کے ایس ایچ او کو جا کے ریسیو کروا کے آئے ہوں. اچھا, پھر ہیلتھ کے سیکٹری کو دی ہے, ای ڈی اس کو دی ہے, پولی کلینک کو دی ہے. تو یار بات یہ ہے, کسی نے ایک نادرا کے مجھے بندے کا کال بنا, ایک مرتبہ کال آئی تھی کہ ان کا نمبر نہیں مل رہا. ایک مرتبہ, اس کا مطلب ہے نمبر یہ ملاتے ہیں, بعد میں جب نمبر مل جاتا ہے تو جب مل جاتا ہے اکھ لڑی بدو بدی. نہیں, پھر منہ کھاتا ہے, آنکھیں شرماتی ہیں. یعنی جب نمبر مل جاتا ہے تو وہ نمبر ملا. میں نے دوسرے دن کال کی ان کو, میں نے کہا جی بات سنے, وہ نمبر کہتے ہیں ہاں مل گیا تھا, نمبر مل گیا تھا بس, یاسف صاحب کی نادرا کا. تو ابھی فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی. 5-6 دن بعد میں نے پھر کال کی ہے کہ جی ملاقات ہوئی. کہتے ہیں ہاں وہ تو ہمارا تو وہ بھائی انہوں نے اکسی مفتی نے بھی ایفیڈیوٹ دیا ہوگا, ہم تو ٹھیک ہیں اپنے رائٹ پہ ہیں. ایفیڈیوٹ تو جعلی وہاں پہ دیتے ہیں. ایفیڈیوٹ تو کس کی, میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں, میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کہ میں سچا آدمی ہوں, میں ایماندار آدمی ہوں, میں فلاں ہوں. کوئی ایفیڈیوٹ چیک ہی کر لو یار. سن لیں نا, سن لیں. اب میں آپ کو بتاؤں, کتنے سوال کتنے ہیں وہ ایف آئی اے میں؟ پتہ نہیں 119 سوال جس کے جواب نہیں گئے ابھی. نہیں جی نہیں. اچھا, پچھلے دونوں میں ایک اور تھی, یہ وہی بچی والی اکسی آشتی مفتی والی. تو وسیم صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کال کی جی کہ آپ آئے نا جناب. میں گیا ہوں جی. کہتے جی آپ اس کو پرسو کریں گے. میں نے کہا جی میرا دماغ خراب ہے کہ مطلب میں نہیں کروں گا. خیر ان کا وہ اس میں بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ان کا کوئی ظاہر ہے آپ پرسو کریں گے. نہیں, لا اس میں لکھ کے دینا. میں نے کہا جی لکھ کے, بس اس کے بعد میں نے ٹائپ کرا کے لکھ کے دے دی. یہ کتنے مہینے پہلے کی بات ہے؟ یہ کوئی 2-1 مہینے ہو گئے. نہیں, پہلے بہت پہلے دی ہے, کوئی 2 مہینے دی تھی. تو 10-15-20 دن پہلے مجھے انہوں نے کال کی. کہتے آپ آتے نہیں. میں نے کہا یار میں چکر لگا کے تھک کے ہوں, مجھے پتا ہے وکیل کر کے مجھے کورٹ میں ہی جانا پڑے گا. ظاہر ہے, تو وہ آپ گئے بھی ہوئے. میں گیا ہوا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ کورٹ میں جب تک نہیں بلائیں گے بات نہیں بنے گی. ہاں, لیکن 2 طاقتور افسر ہیں, ان کے خلاف کاروائی کیسے ہوگی؟ اچھا, پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں نا, وہ جو 16 سال کا بھرتی ہوا ہے, ہاں انوار اللہ کی, ہاں جس نے کروڑ روپے کا وہ, اب ماگڑ صاحب بھی بادشاہ بندے ہیں نا, ان کے اپنی پنجابی میں چھوکرا بول دیا ہے. چھوکرے کا مطلب سال کی بھرتی ہوئی ہے. تو بھائی یہ تو میں نے کہا جی وہ مجھے امین ہے, کیونکہ لینگویج ہے نا ہر جگہ کی. اب پنجابی وہ ایک الگ بات ہے, ہم اس طرف جا ہی نہیں رہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کی
وہ 16 سال کا تھا ہاں۔ جب اس کی ملازمت ہوئی، اور بھی 5ویں گریڈ میں، لوڈ گریڈ میں، آج تک کسی کو نہیں سمجھ آئی کہ آئے وہ- کیسے، ہاں۔ آئے کیسے بھائی جان؟ مال میں نے جو شروع میں نے سٹوریاں بتائی ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو لوٹ لیا ہے. یہ ایسی سیٹ تھی، وزیر، مشیر، سینیٹر، ہر کوئی. ہمیں تو لوٹ لیا کرپشن والوں نے. بہرحال یہ بات ہے بھائی جان، میں بن ہی نہیں رہا میرے سے. آپ ان کو یہ پتا ہے کہ محکموں کو ہم خریدتے ہیں، میں نے کھل کے کہہ دیا ہے. انہوں نے خریدا نہ ہوتا تو سال، یعنی میں پھر ڈیٹ بتا دیتا ہوں، 17/3/2025 کو دی ہوئی درخواست آج 4/3/2026 ہے، نہیں ہوا. اب ہر آدمی 2-2.5 لاکھ کا وکیل کہاں سے کرے گا؟ کرپشن کیسے رکے گی؟ ان کے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں بھائی. لیکن میرے اللہ نے چاہا میں وکیل بھی کروں گا، میں توڑ تک لڑوں گا بھی. صحیح ناظرین، آپ نے جذبات سنے. بات وہی ہے کہ طاقتور کے خلاف کارروائی کب ہوگی؟ طاقتور کی کرپشن، بدعنوانی، 2 نمبریاں، جو ابتدا سے اگر ایک بات غلط ہے، ایک کام غلط ہے، غیر قانونی ہے، تو اس کے اوپر بننے والی عمارت قانونی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اگر نو ڈاؤٹ ہم تعریف کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے بہت اچھی کارروائی کرتے ہوئے غلط لوگوں کو جنہوں نے جعل سازی کی ان کو گرفتار کیا ہے، تو اس طرف بھی دیکھیں کہ اس شہر اقتدار میں سینکڑوں لوگ ہیں جو جعل سازی کر کے اس مقام تک ہیں، اپنے اپنے جو ہے وہ ریاست کے اندر ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو تباہ کر رہے ہیں، ریاست کے اندر موجود اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، ذاتی مفادات لے رہے ہیں اور نظام کو تباہ کر کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام معاملات کو دیکھا جائے. مسعود چودھری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.